قبلہ علامہ قاری محمد حسین صدیقی صاحب، حضور یہ فرمائیے کہ جب میدان کربلا میں آپ نے انکار کیا، بلکہ مدینہ شریف میں ہی انکار کر دیا، آپ مکہ شریف پہنچ گئے، وہاں پر بھی انکار کر دیا، وہاں آپ کو خدشہ تھا کہ حرم کی جو تقدیس ہے اس کو پامال کیا جائے گا، وہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، چھپ کے آ گئے ہیں، آپ نے نہ صرف بیعت سے انکار کیا بلکہ آپ نے احرام کھول دیا، آپ نے سفر کربلا کا کوفہ کا اختیار کیا۔ ایک تو اس سفر کی وجوہات کیا تھی، اور پھر انکار بیعت کی اصل وجوہات میں کیا بات شامل تھی؟ جی ماشاءاللہ، میں اس سے قبل ہمارے مذہبی اسکالر جو بیٹھے ہیں، قبلہ علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، یہ ہمارے بھائی علامہ صاحب انہوں نے بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ میں اس کا جواب یہاں سے شروع کروں گا کہ رانا سہیب صاحب نے جو منقبت پڑھی ہے، شاید اس میں ایک شعر تھا کہ گستاخی ہے کہ امام علی مقام کے متعلق کہا جائے کہ انہوں نے پانی طلب کیا۔ پانی تو خود ترس رہا تھا لب حسین کو لگنے کے لیے، چومنے کے لیے۔ واہ واہ واہ، یہاں سے استدلال کریں تو پھر بات یہاں تک پہنچے گی کہ تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، تو مسجد نبوی میں ایک صحابی کھجوریں لے کے آیا، تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ ٹھیک ہے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور جوف دہن مبارک میں ڈالی۔ ٹھیک، تو قریب میں بیٹھا سوچ رہا تھا کاش کھجور نہیں تو یہ جو گٹھلی ہے یہ مجھے حضور عطا فرما دیں، کیونکہ لب مبارک لگا ہے برکت کے لیے۔ ادھر جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، ادھر میرے غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً گٹھلی نکال کے فرمایا دل میں سوچ رہا ہے یہ لے لے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، جب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب وہ میں نے منہ میں ڈالی تو حلق، وہ لب مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے حلق سے نیچے اترنے کی دیر تھی، میرے سینے میں پتہ نہیں علم کا سمندر کہاں سے آ گیا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ تو صرف گٹھلی کی بات ہے جس کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لب مبارک لگا۔ آپ نے غور کیا ہے، علماء بھی اسکالر بھی سب کہتے ہیں کہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک منہ میں ڈالتے تھے کہ چوس لے۔ ایک جنگ کے دوران ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پیاس بڑی لگی ہے، فرمایا ٹھہر جا۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ پیاس بڑی لگی ہے، فرمایا میرے قریب آ۔ ٹھیک ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک کھولا، اپنی زبان مبارک نکالی، اس صحابی کے منہ میں ڈال دی۔ یہ جناب حجت اللہ العالمین علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ پھر اس صحابی کا عالم یہ تھا، ایک ہوتا ہے عالم ایک ہوتا ہے عالم۔ ٹھیک ہے، اچھا، عالم یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی مجھے پیاس نہیں محسوس ہوئی۔ اب جس نے ایک مرتبہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ میں ڈالا اس کا یہ عالم ہے۔ تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے شہزادہ حسین کے منہ مبارک میں اپنی زبان مبارک ڈالتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کربل کے تپتے صحرا میں شہزادہ علی اکبر نے آ کے کہا ابا جان پیاس بڑی لگی ہے، فرمایا بیٹا منہ کھول، میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میرے منہ میں ڈالی تھی اور تو میری زبان اپنے منہ میں ڈال ہے۔ علامہ صاحب نے جو ارشاد فرمایا ان کی بات سے ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے شہزادہ اپنے بیٹے حسین کی تربیت ایسی کر رہا ہوں کہ کائنات مثال دے گی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادہ جناب امام زین العابدین کی تربیت ایسی کی کہ لکھا ہے مورخین نے کہ مدینے کے بازار میں جا رہے تھے امام زین العابدین، ساتھ ایک اجنبی شخص تھا، وہ حضرت امام زین العابدین کو برا بھلا کہتا جا رہا تھا اور بالکل ساتھ ہی جا رہا تھا اور گستاخی بھی کرتا جا رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا اپنی زبان سے بکواس کرتا جا رہا تھا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ خاموشی سے سنتے جا رہے تھے۔ جب قریب پہنچے تھوڑا سا آگے گئے تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا گھر آ گیا۔ جب گھر آ گیا تو آپ ٹھہر گئے، فرمایا ٹھہر جا دوست، یہ میرا گھر ہے
تو جو کچھ کہنا ہے نا تیرے دل میں جو بھی ہے دل کی بھڑاس نکال لے, میں اپنے گھر پہنچ رہا ہوں, اب جو کچھ بھی کہنا ہے کہہ لے تاکہ تیرے دل میں یہ بات نہ رہے. اب اس نے سوچا کہ یہی امام زین العابدین ہے. وہ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ امام زین العابدین ہیں, مجھے تو ایک شخص نے اشارہ کیا تھا, تو میں یہ خون رسول ہے, تو میں نے سوچا کہ اب میں چیک تو کروں کہ یہ صرف خون رسول ہے یا کردار بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور یہ وہ امام زین العابدین, اگرچہ وہ یہ موضوع نہیں ہے, تربیت امام حسین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور حسین پاک نے اپنی اولاد کی تربیت ایسے کی کہ جب مدینے کی گلیوں میں رات کے وقت آپ جب تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو غریب لوگوں کا انتخاب کیا ہوا تھا جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ رات کے وقت جاتے جاتے اشرفیوں کی تھیلیاں ان کے دیواروں سے پھینکتے جاتے تھے. ساری زندگی پتہ نہ چل سکا کہ یہ کون ہے. جب آپ کا وصال مبارک ہوا, اس دوسرے روز تھیلیاں نہ پہنچی تو پھر پتہ چلا کہ یہ امام زین العابدین تھے. اب مولانا صاحب نے, علامہ صاحب نے جو بات کہی کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا امام علی مقام نے, ٹھیک ہے, یہ دیکھی سیدنا امام علی مقام کی بصیرت دیکھے کیسی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے جو صحابہ کے گستاخ ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے, وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کسی صحابی کو بھی سفیر بنا کے بھیج سکتے تھے. ٹھیک ہے, بصیرت تھی, انہوں نے اپنے گھرانے کے فرد کو بھیجا. قربانی آئے تو میرے گھرانے کا فرد کی آئے.